السلام علیکم. یہ ہے خواب ناول کا ایپیسوڈ 5. تیرا ساتھ ہے مجھے قبول، تجھ سے دوری نہیں قبول. تیری محبت ہے مجھے قبول، تیری بے قراری نہیں مجھے قبول. تیری خوشیاں ہے مجھے قبول، تیرا دکھ نہیں مجھے قبول. تیرا ہنسنا ہے مجھے قبول، تیرے آنسو نہیں مجھے قبول. تیرے ساتھ نئی زندگی ہے مجھے قبول، تیرے بنا زندگی نہیں قبول. تیرا ساتھ ہے مجھے قبول، تجھ سے دوری نہیں مجھے قبول. تجھ سے دوری نہیں قبول. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری زندگی میں میرے گھر والے کوئی عذاب نہ ڈالے؟ ایسے ممکن ہی نہیں. کم سے کم اس دنیا میں تو نہیں. کم سے کم اس دنیا میں تو نہیں. سفیان کی امی، اس کی بڑی بہن اور اس کی بڑی بھابھی ہمارے گھر آئے تھے. مردوں میں اس کا بھائی اور بہنوئی بھی آیا تھا. اس کے ابو کی طبیعت بہت خراب تھی، اسی لیے وہ نہیں آئے تھے. امی ان سے گھٹے انداز میں ملی تھی. آنٹی بھی کچھ الجھی سی لگ رہی تھی. ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے سفیان کی دلہن کے روپ میں اپنی بھانجی درکار تھی، مگر سفیان نے میرے لیے ان سے لڑائی مول لی تھی. اس کی بھابھی اور بہن مجھ سے ٹھیک طرح سے ہی مل رہی تھی، لیکن میں ان کے کچھ باتوں سے اندازہ لگا رہی تھی کہ وہ بھی اس رشتے سے خوش نہیں ہیں. اب دیکھنا بہن بچے اب ماں باپ کی کہاں سنتے ہیں. جو ان کا دل کرے گا وہی کریں گے، چاہے ان کے لیے مستقبل میں مسئلے پیدا ہو جائیں. سفیان کی امی اور میری امی آپس میں باتیں کر رہی تھیں. بات کا موضوع ہماری شادی نہیں تھا. وہ تو ادھر کی باتیں کر رہی تھی، مگر سفیان کی امی نے مجھے دیکھتے ہوئے یہ جملہ کہا تھا. مجھے تو اتنی آگ لگی ان کی بات سن کر، مگر میں نے ابھی خاموشی رہنا مناسب سمجھا. اس کا بدلہ میں بعد میں کبھی لے لوں گی. بچوں کو ماں باپ کی دوراندیشی نظر نہیں آتے ہیں. جب وہ ہوش سنبھال لیتے ہیں تو انہیں لگتا ہے جیسے انہیں دنیا جہاں کی ساری عقلیں آ گئی ہیں، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ماں باپ نے ان سے زیادہ دنیا دیکھی ہوتی ہے. میری امی نے بھی پلٹ کر جواب دیا. میں تو یہ سمجھ چکی تھی کہ دوسرے موضوع کا سہارا لے کر دونوں مائیں اپنی اولادوں کو ذلیل کر رہی تھیں. پتہ نہیں کیا مسئلے ہیں. قسم سے میں تو سمجھ نہیں پا رہی
ان باتوں کو۔ آخر جب میاں بیوی راضی تو قاضی کیا کر سکتا ہے؟ فضول باتوں میں وقت ضائع کر رہے ہیں۔ اب میری بھانجی ہے، اس نے تعلیم کے لیے دوسرے شہر جانے کی فرمائش کی۔ میری بہن نے منع کر دیا کہ ایسے اکیلی لڑکی دوسرے شہر جانا نہ پڑے، یہ مناسب نہیں ہے۔ ضد کر چلی گئی۔ 4 دن بعد ہی ہاسٹل میں رہ کر نانی یاد آ گئی۔ اب آپ ہی بتائیں بھلا ہاسٹل کا ماحول گھر جیسا ہو سکتا ہے؟ پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ اٹھ کر آتے ہیں وہاں۔ ہمارے گھروں کی بچیاں وہاں ایڈجسٹ کر ہی نہیں سکتی۔ یقیناً یہ وہ والی بھانجی نہیں تھی جسے وہ اپنی بہو بنانا چاہتی تھی۔ خیر، مجھے اور سفیان کو درمیان میں طعنے دینے کا مقصد پورا کرتے ہوئے وہ بات کے اصل موضوع کی طرف آ گئی تھی۔ بس کیا کر سکتے ہیں، آج کل کے بچے سنتے ہی کہاں ہیں۔ امی کی بات سن کر میں نے منہ پھیر لیا۔ سویرا، ہمارا اپنا گھر تو دکھاؤ، بڑی آپی نے کہا۔ یقیناً وہ گھر دیکھ کر میرے سٹینڈرڈ پہ اپنے سٹینڈرڈ کا اندازہ لگانا چاہ رہی ہے۔ میں بھی ان کی ساری چالاکیاں سمجھتی ہوں۔ ضرور، میں انہیں وہاں سے نکل گئی۔ پیچھے ان دونوں پرانی عورتوں کو ایک دوسرے کے دکھڑے سنانے کے لیے چھوڑا تھا۔ ان دونوں کو میں نے اپنا سارا گھر دکھایا۔ انہوں نے میرا کمرہ بھی دیکھا اور وہ دونوں میرے کمرے کو ایسے دیکھ رہی تھیں جیسے اس میں خامی تلاش کرنا چاہ رہی ہو۔ لیکن سویرا بھی کچھ کچی گولیاں نہیں کھیلی تھی۔ لیکن سویرا نے بھی کچی گولیاں نہیں کھیلی تھی۔ میں نے بھی انہیں ہروانے کے لیے پہلے سے ہی تیاری کر رکھی تھی۔ لگتا ہے صاف ستھرائی میں دلچسپی ہے تمہیں، بڑی بہن نے کہا۔ ہاں جی، کمرہ میں خود صاف کرتی ہوں، میں نے کہا۔ اور گھر؟ بھابھی نے بے چین نظروں سے مجھے دیکھا۔ بھابھی نے جانچتی نظروں سے مجھے دیکھا۔ پچھلے ہفتے میری
طبیعت خراب تھی، اس لیے میں کر نہیں سکتی۔ میں نے احتیاط سے جواب دیا۔ میں نے تردید بھی نہیں دی تھی اور نہ ہی اقرار کیا تھا۔ کیا ہوا تھا طبیعت کو؟ بڑی آپی نے پوچھا۔ بخار تھا بہت تیز۔ مجھ میں تو کھانے پینے کی ہمت نہیں تھی۔ میں نے بتایا۔ آپ کا گھر بھی ایسے ہی ہے؟ میں نے پوچھا، بلکہ گفتگو کا موضوع بدلا۔ ہاں، لیکن تھوڑا بڑا ہے۔ نیچے والے پورشن میں امی رہتی ہیں اور اوپر والے میں تم رہو گی، بھابھی نے کہا۔ اچھی بات ہے کہ شروعات سے ہی سب الگ الگ رہے، بعد میں لڑ جھگڑ کر الگ ہونا بہت برا ہے۔ میں نے صاف گوئی سے کہا۔ دونوں نے مجھے حیرت سے دیکھا۔ نہیں سویرا، ہم لوگ اکٹھے رہتے ہیں۔ کھانا پینا سب کا سانچہ ہے۔ تمہارا پورشن اوپر والا ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم الگ الگ ہو جائیں گے، بس تمہارا کمرہ اوپر ہوگا اور کھانا پینا تو سب کے ساتھ ہی ہوگا، بھابھی نے وضاحت دیتے ہوئے کہا۔ تو الگ پورشن تو نہ ہوا؟ تو اگلا پورشن تو نہ ہوا، بس الگ کمرہ ہی ہوا۔ میں طنزیہ انداز میں ہنس کر کہا۔ اکٹھے رہتے ہیں برکت ہوتی ہے۔ اکٹھے رہنے میں برکت ہوتی ہے۔ بھابھی کی شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں۔ میری اور ان کی آپس میں بہت اچھی دوستی ہے۔ مجھے نہیں یاد ہم کبھی کسی بات پہ لڑے ہوں، بلکہ ہمیں دیکھ کر تو سب حیران ہوتے ہیں۔ کوئی یقین نہیں کرتا کہ ہم نند بھاوج ہیں۔ آپی نے کہا۔ میں امید کرتی ہوں تمہارے ساتھ بھی ہمارا تعلق ایسا ہی رہے گا۔ ہوپ سو، میں ہلکا سا مسکرا کر بولی۔ ہاں، تو میں ان سے کوئی فضول باتیں نہیں کی تھی کہ میں تو بہت اچھی ہوں، ابھی جنت سے اتری ہوئی ہوں، میں تو فرشتہ ہوں، میں تو گھر بسانے والی لڑکی ہوں، میں تو وہ، مجھ سے یہ جھوٹ نہیں بولا جاتا ہے۔ مجھ پر مجھے پرواہ نہیں تھی کہ انہیں میرا جواب برا لگتا ہے یا نہیں، بلکہ میں اس بات سے مطمئن تھی کہ میں نے انہیں اپنے حوالے سے
کسی بھی خوش فہمی میں نہیں رکھا تھا۔ باقی جو انہوں نے سوچا ہے وہ سوچتے رہے، میں تو ایسی ہی ہوں۔ ہاں، تو میں بتا رہی تھی کہ میرے گھر والوں نے ضرور کچھ نہ کچھ ان کے جانے کے بعد، اور امی کمرے میں تھی۔ ہاں، تو میں بتا رہی تھی کہ میرے گھر والوں نے ضرور کچھ نہ کچھ ان کے جانے کے بعد میں اور امی کمرے میں تھے۔ مجھے لگتا ہے سفیان کی امی اس رشتے سے خوش نہیں، میں نے امی کو کہتے سنا۔ خوش تو مجھے آپ بھی نہیں لگ رہی ہیں۔ میں نے الٹا ان پر طنز کیا۔ میں اس کے رویے کی وجہ سے حیران ہوں۔ مجھے ڈر ہے وہ بعد میں تمہیں اس بات کے طعنے دیں گی۔ امی نے اپنا خدشات ظاہر کیا۔ میں تو جیسے بہت آرام سے ان کی طعنے سن لوں گی، میں نے اکڑ کر کہا۔ امی نے گہری سانس لی۔ سویرا، سسرال میں ایسے نہیں ہوتا، بہت کچھ سننا اور برداشت کرنا پڑتا ہے۔ امی نے لیکچر شروع ہو چکا تھا۔ امی کا نیا لیکچر شروع ہو چکا تھا۔ میں کوئی غلط بات نہیں سن سکتی ہوں، نہ برداشت کر سکتی ہوں۔ میں تو ان کے منہ پہ ہی بات کروں گی، میں نے کہا۔ سویرا، سسرال میں ایسے نہیں ہوتا، گھر بسانے کے لیے بہت کچھ سہنا پڑتا ہے۔ اگر کل کو تمہاری ساس نے تمہیں پسند کی شادی کا کوئی طعنہ دیا تو تم کیا کرو گی اس وقت؟ امی، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ کیا آپ مجھے باتوں باتوں میں اس رشتے سے روک رہی ہیں؟ میں نے امی کی بات کو ہمیشہ کی طرح اپنے ذہن کے مطابق سمجھا۔ امی نے گہری سانس لیا۔ میں یہ نہیں کہہ رہی، میں کہہ رہی ہوں کہ سسرال میں اپنے دنتانتے لہجوں کے ساتھ نہیں رہا جا سکتا۔ لڑکیوں کو بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، تب جا کر سسرال میں کوئی عزت نام کی چیز بنتی ہے۔ جیسے تم مجھے آگے سے جواب دیتی ہو، ایسے اگر تم اپنی ساس کو دو گی تو وہ تمہارے بارے میں کیا سوچیں گی؟ کیا تم اس کی نظر میں اچھی بہو ثابت ہوں گی؟ اور اول تو میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں جو سسرال سے دب کر بیٹھ جاتی ہیں۔ دوسری بات یہ کہ مجھے کوئی عزت نہیں چاہیے سسرال والوں کی نظروں میں۔ میں وہاں کوئی اچھی بہو کا میڈل جیتنے نہیں جا رہی، میں وہاں شادی کر کے جا رہی ہوں۔ میری زندگی کا محور تو سفیان ہی ہوگا۔ مجھے کیا لگا باقی سب
مجھے کیا لینا باقی سب سے۔ تیسری بات، میں جھوٹ برداشت نہیں کر سکتی۔ میری ساس نے اگر مجھے پسند کی شادی کے حوالے سے کوئی بھی طعنہ دیا تو میں کہوں گی آنٹی ذرا اپنی اولاد سے بھی پوچھ لیں کہ وہ بھی مجھ سے شادی کے لیے مرا جا رہا تھا، اکیلی میں ہی نہیں تھی۔ میں بھلا ان سب کی باتیں کیوں سنوں، وہ بھی فضول باتیں۔ میں نے سر جھٹکا۔ تمہارا کیا بنے گا سویرا، تم زندگی کو سمجھتی نہیں ہو، امی نے کہا۔ آپ سے زیادہ ہی سمجھتی ہوں۔ جیسے منہ بھر کے آپ دونوں مائیں اپنی اولادوں کو ذلیل کر رہے تھے۔ مجھے سب سمجھ آ رہا تھا۔ کیا بتانا چاہ رہی تھی آپ کہ میں آپ کی باتیں نہیں مانتی؟ بتانا چاہ رہی تھی آپ کہ میں آپ کی باتیں نہیں مانتی۔ ایک لڑکا پسند کر کے میں تو پتہ نہیں کون سا گناہ کر دیا۔ آپ تو ابھی سے میری ساس کو باتوں میں میرے نافرمانی سنانے لگ گئی ہیں۔ اب اگر میری سگی ماں ہی میری ساس کے سامنے مجھے ذلیل کریں گی تو ساس سے میں کیا امید رکھوں؟ میں نے تنگ کر کہا۔ ہاں تو امی کو احساس ہونا چاہیے۔ صرف امی کو۔ تم جذباتی ہو۔ زندگی صرف جذبات کے سہارے نہیں جی جا سکتی۔ میں تو تمہاری بدطرفیاں نہیں کر رہی تھی۔ میں تمہارے حوالے سے نہیں کہا تھا۔ امی نے کہا۔ بس کریں امی، میں آپ کو جانتی ہوں۔ میں نے پھر سے سر جھٹکا۔ میں اب کیا بولوں؟ میں تو تمہیں سمجھ ہی نہیں سکتی۔ تم کچھ زیادہ ہی بڑی ہو گئی ہو، اسی لیے ہر بات کو الٹا ہی سمجھتی ہو۔ میں اب تمہیں کچھ نہیں سمجھاؤں گی۔ کل کو روتے ہوئے تمہیں جب خیال آئے گا نا کہ ماں صحیح تھی، تب ماں تمہارے آنسو صاف کرنے کے لیے نہیں ہوگی۔ آپ تو بددعائیں ہی دینے لگ گئیں۔ کیسی ماں ہیں آپ امی؟ میں غصے سے اٹھ کر چلی گئی۔ یقیناً امی روئی ہوں گی، مگر مجھے اس وقت سفیان کو فون کرنا تھا۔ میں امی کی کیئر ٹیکر بن کر ان کے آنسو صاف نہیں کر سکتی تھی۔
میں نے سفیان کو فون کیا۔ کیسے رہا سب امی؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ جیسے رہنا چاہیے تھا، میں نے جواب دیا۔ تم بتاؤ کہ تمہارے گھر والوں کا ریاکشن کیا ہے؟ اچھا ہے، امی بہت تعریف کر رہی تھی کہ تم بہت خوبصورت ہو۔ پتہ نہیں وہ جھوٹ بول رہا تھا کیونکہ آنٹی نے مجھ سے تو ایک بار بھی ایسا نہیں کہا تھا۔ چلو اچھا ہے، میں نے کہا۔ اس کے بعد میں نے اور سفیان نے اور بھی بہت ساری باتیں کی تھیں۔ اس کے بعد ہم اپنی شادی کے حوالے سے باتیں کرنے لگے۔ اس نے اپنی امی کو کہہ دیا تھا کہ وہ میری امی کو فون کرے گا، اپنے گھر بلائیں۔ رات کے کھانے پہ ہم تینوں اکٹھے بیٹھے تھے۔ امی کو آپ کو وہ لوگ کیسے لگے امی؟ اسد نے ایک اجڑتی نگاہ مجھ پر ڈالتے ہوئے امی سے کہا۔ میں نے بھی پلیٹ سے نظریں اٹھا کر اس کی مجھ پہ نگاہ دیکھ لی تھی۔ امی نے بھی ایک نظر مجھے دیکھا اور پھر کچھ بولنا چاہا۔ ٹھیک لگا۔ اب کیا وہ 2 گھنٹوں میں کوئی کسی کو کیسے پہچان سکتا ہے؟ امی نے کہا۔ ہاں صحیح کہا، مجھے تو اس لڑکے کا بھائی عجیب لگا۔ کسی کا فون آیا تو اتنا نہیں ہوا کہ باہر جا کر سن لوں۔ پیچھے میں بیٹھ کر ہی اتنی بدتمیزی سے باتیں کرنے لگا۔ اسد نے کہا۔ میں نے سر جھٹکا۔ اب پتہ نہیں آگے کیا ہوگا۔ امی نے کہا۔ آپ لوگ صاف انکار کر دیں۔ میں نے ہی پہلی بار ان کی گفتگو میں مداخلت کی۔ ہمارے انکار کرنے سے جیسے تم نے ہماری بات سن لینی ہے۔ اسد طنزیہ انداز میں ہنسا۔ ہاں تو ٹھیک ہے نا، جب سب اپنا سوچ رہے ہیں تو میں کیوں نہ سوچوں اپنا؟ میں نے کہا۔ ہاں ضرور سوچو، ہم کون ہوتے ہیں تمہیں منع کرنے والے؟ تم بے شک خود کو پہاڑ کی چوٹی پہ لے جاؤ یا بے شک سمندر کی کسی گہرائی میں چلی جاؤ، میری اور امی کی توبہ جو تمہیں روکیں گے۔ اسد نے ہاتھ کھڑے کرتے ہوئے کہا۔ میرا تو چہرہ سرخ ہو گیا۔ امی، میں آپ کے روکنے پہ رکنے والی بھی نہیں ہوں۔ یہ میری زندگی ہے، میں اسے جیسے مرضی چاہوں گزاروں۔ مجھے اس میں کسی ایرے غیرے کی مداخلت نہیں چاہیے۔
میں نے کہا ہم ارے غیرے تمہاری زندگی میں کوئی مداخلت نہیں کریں گے. تم بہت زیادہ عقل مند ہو. تمہیں ساری سمجھ بھی ہے. تم نے جو کرنا ہے وہ کرو. وہ سکون سے بولا. میں اور امی تمہیں گارنٹی دیتے ہیں کہ تم سے کچھ بھی نہیں کہیں گے. یہاں سے جانے کے بعد بے شک تم کبھی اس گھر میں واپس نہ آنا. ہم دونوں تمہیں کبھی کچھ بھی نہیں کہیں گے. اس کے لہجے میں اطمینان تھا اور میرے لہجے میں خیر. مجھے کوئی شوق نہیں ہے اس گھر میں آنے کا جہاں تمہارے جیسے بھائی ہو جسے اپنی بہن کو مرد کہتے ہوئے کوئی شرم نہیں آئی. اور امی کون سا میری سگی ہے. وہ بھی تمہاری سگی ہے. میں تو مر کر بھی یہاں قدم نہ رکھوں. تم لوگوں نے سوائے دکھ کے مجھے اور دیا ہی کیا ہے. میں غصے سے بولی. اسد ہنسا. تمہیں یہ تو بہت یاد ہے کہ ہم نے تمہیں کچھ نہیں دیا. ذرا یہ تو بتاؤ کہ تم نے ہمیں کیا دیا. چلو ہم تو بہت برے ہیں لیکن تم تو اچھی ہو. تم نے ہمارے لیے کیا کیا. اسد چپ کر جاؤ بیٹا. امی نے مداخلت کی. کیوں چپ کروا رہی ہیں امی اسے. وہ تو آپ کا پیارا بیٹا ہے. وہ تو کچھ غلط نہیں کہتا. اسے بولنے دیں. اپنی ساری نصیحتیں مجھے سنایا کرے. میں سب سے بری جو ہوں. میں نے کہا. اسد کو نصیحتیں کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں محسوس نہیں ہوتی. اسد کو نصیحتیں کرنے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. کبھی اپنے ابو کے بعد اس نے سب کچھ خود ہی دیکھ لیا تھا. امی نے کہا. میں تو پتہ نہیں کیوں یہاں آ کر بیٹھ گئی ہوں. میں ان لوگوں کے منہ لگنا پسند نہیں کرتی تھی. میں اٹھ کر چلی گئی. سویرا وہ رسی ہے جو جل بھی جائے تو بھی اس کا بل نہیں جائے گا. میں نے اسد کو کہتے سنا. میں نے جواب دینا مناسب نہیں سمجھا. اگلے دن انم سے ملنے آ گئی. اگلے دن میں انم سے ملنے گئی. کیسا رہا سب کچھ. اب اس نے مجھ سے پوچھا. ہم دونوں اس کے کمرے میں تھے. چائے
کے 2 کپ ہم دونوں کے ہاتھوں میں تھے۔ تمہیں تو پتہ ہی ہے اگر پسند کی شادی کرنے کے لیے گھر والوں کے سامنے ذرا سی زبان چلا دو تو کہاں برداشت کرتے ہیں۔ ادھر میری امی اور ادھر سفیان کی امی توبہ ہے، دونوں اکٹھی ہو گئی تھیں اور باتوں باتوں میں اپنی اولادوں کی نافرمانیاں گن رہی تھی۔ پتہ نہیں مسئلہ کیا ہے انہیں، کیا ہو جائے گا اگر بغیر کسی مسئلے کے مان جائے۔ ویسے تو ماں باپ بڑا کہتے ہیں کہ ہمیں اولادوں سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا، پھر ایسے موقع پہ کیا ہو جاتا ہے؟ میں نے سر جھٹکا۔ انم ہنس پڑی۔ یہ تو ہر جگہ ہوتا ہے سویرا، کوئی نئی بات بتاؤ۔ میں تو زیادہ باتیں نہیں کر سکی ان سے۔ تھوڑی دیر کے لیے سفیان کی بھابھی اور بہن کو لے کر گھر دکھانے چلی گئی تھی۔ مجھ سے پوچھنے لگی کہ صفائی کون کرتا ہے، کمرہ بہت صاف ہے وغیرہ وغیرہ۔ میں نے بتانا شروع کیا، آگے سے جناب عالم کی بات سنو۔ کہتی ہیں ویسے تو تم اوپر والے پوشن میں رہو گی، لیکن کھانا پینا سب اکٹھا ہی ہوتا ہے۔ میں نے کہا پھر آپ یہ تو نہ کہیں میرا پوشن علیحدہ ہے، دیکھو کتنی تیز ہوں۔ باتوں باتوں میں اپنی باتیں سنا گئی اور میری ٹوہ بھی لے گئی۔ میں نے بھی صاف منہ پہ کہا تھا۔ انم ایک بار پھر ہنس دی۔ دور سے ڈھول سہانی ہی لگتی ہے سویرا، سسرال میں بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، گھر ایسے نہیں چلتے، بس ایسے نہیں بسائے جاتے۔ اب ہماری امیوں نے ہمارے داد میں کتنا کچھ برداشت کیا ہوگا، اس کا نتیجہ تم دیکھو کہ آج ان کا کیا مقام ہے۔ بہت بدل جاتی ہے زندگی، اور انسان اپنے سے پہلے دوسروں کا نہیں کہنا چاہیے، اپنے گھر والوں کا سوچتا ہے۔ سسرال کو اپنا گھر سمجھ کر ہی خوش رکھا جا سکتا ہے۔ انم نے کہا، تم اپنے فلسفیاں اپنے پاس رکھو، میں وہاں کوئی اور
میں وہاں کوئی ایوارڈ جیتنے نہیں جا رہی۔ میں دیکھتی ہوں کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ بھائی، مجھے کوئی شوق نہیں ہے اچھی بہو بننے کا۔ میری زندگی میں مجھے ان کی کوئی ویلیو نہیں چاہیے۔ میں نے پھر سے وہی باتیں انم کو کہا۔ انم نے صفاحت سے سر ہلایا اور گہری سانس خارج کی۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا سویرا۔ یہ باتیں شادی سے پہلے ہر کوئی سوچتا ہے، لیکن بعد میں جو گھر بسانے والی لڑکیاں ہوتی ہیں وہ ان سب باتوں پہ ہنستی ہیں۔ یہ بہت بڑے بڑے جملے ہوتے ہیں۔ میں بے وقوفی میں لڑکیاں ایسی باتیں کر دیتی ہیں، لیکن بعد میں انہیں احساس ہوتا ہے کہ وہ کتنی غلط تھے۔ سسرال کا امیج ہمارے ذہنوں میں ہمیشہ سے غلط ہی رہا ہے، انم نے کہا۔ چلو جی، میں یہاں تم سے کچھ باتیں کرنے آئی ہوں اور تم پھر مجھے میری امی کی طرح نصیحتیں کرنے لگ گئی ہو۔ میں نے پھر سے سر جھٹکا۔ میں غور کر ہی رہی تھی کہ کچھ زیادہ ہی سر جھٹکنے لگ گئی تھی۔ اب ہر چیز کو صرف سر جھٹک کر تو جھٹکا نہیں جا سکتا۔ انم ہنس دی۔ اچھا جی، نہیں بولتی کچھ بھی اب؟ ویسے بھی یہ باتیں کسی کی سمجھ نہیں آتی، یہ وقت سکھا دیتا ہے۔ اچھا بس کر دو اب تم۔ سارے اخفائے زریں تم ہی یاد کر لے۔ سارے اخفائے زریں تم نے ہی یاد کر لیے ہیں۔ میں نے طنز کیا۔ نہیں، انم نے ہنستے ہوئے کہا۔ تمہاری سفیان سے بات ہوئی؟ ہاں ہوئی تھی، لیکن زیادہ لمبی بات نہیں ہوئی۔ تم بتاؤ، تمہیں کوئی فون وغیرہ آیا تھا اس کی امی کا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی تمہارے بارے میں۔ کہتی لڑکی تو خوبصورت تو ہے، لیکن کیا وہ بھی تمہاری طرح ہی ہے؟ یعنی تم میری طرح ہو؟ وہ اتراتے ہوئے بولی۔ میں نے کہا، آنٹی یہ تو آپ اپنے میاں مٹھو بننے والی بات ہے۔ آپ کو سویرا سے شکایت نہیں ہوگی؟ اب میں نے تمہاری گارنٹی دی ہے، مجھے ذلیل نہ کروانا۔ میں وہاں جا کر جیسے بم دھماکہ کروں گی۔ میں نے اسے گھور کر دیکھا۔ اور کیا بات ہوئی؟ کچھ خاص نہیں، بس کہہ رہی تھی کہ اللہ بچوں کو خوش رکھے۔ اب اگر انہوں نے شادی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میں نے آمین کہہ دیا۔ انم نے بتایا۔ ہاں تو خوش کیسے نہیں رہنا بھلا؟
اتنی محبت کرنے والا شوہر اور اتنی محبت کرنے والی بیوی ہو تو کون ناخوش رہ سکتا ہے؟ میں نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ میں جملے بولتے ہوئے کچھ سہانے خواب سجا رہی تھی۔ زندگی میں صرف محبت۔ یار تم کہاں کھو گئی ہو انم؟ یار تم کہاں کھو گئی ہے؟ یار تمہیں کیا ہو گیا ہے انم؟ کوئی بوڑھی اماں بنتی جا رہی ہو۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ اب وہ پھر سے مجھے زندگی کے کچھ سنہری افصال بتاتی جو کہ میں نہیں سن سکتی۔ اچھا انم نے ہاتھ کھڑے کرتے ہوئے کہا۔ شکر ہے جو آپ پانی لے کر آؤ، میں نے کہا۔ شکریہ، چلو جاؤ اب پانی لے کر آؤ، میں نے کہا۔ ابھی تم نے چائے پی ہے، ایسے ٹھنڈا گرم لگے گا، دانتوں میں سینسیٹیوٹی ہو جائے گی، انم نے کہا۔ تو کوئی بات نہیں نا، سینسیٹیوٹی سینسوڈائن ریپیڈ ایکشن کب کام آئے گی، میں نے کہا تو انم نے خفقی ٹھہاکے لگا کر ہنس دی۔ پاگل، وہ جاتے جاتے کہہ گئی۔ کیا میں پاگل تھی؟ سفیان کی امی نے ہمیں اپنے گھر بلایا۔ اس دن میں امی کے ساتھ کچن میں کھڑی تھی جب امی نے یہ خبر سنائی۔ کب؟ آپ نے بتایا نہیں؟ ان کا فون آیا تھا نا؟ نہیں، سفیان نے بتایا، میں نے کہا۔ امی نے افسوس بھری نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ تم اپنے کمرے سے باہر ہی کب نکلتی ہو جو تمہیں کوئی بات بتائیں؟ جب بھی نکلتی ہو یا تو انم کے گھر جانا ہوتا ہے یا کھانا کھانا ہوتا ہے۔ آپ کو میری شکل دیکھ کر صرف طعنے ہی دینا یاد رہتا ہے۔ ہر وقت امی، ہر وقت، میں نے تنگ آنے والے انداز میں کہا۔ تو تم اپنی باتیں بھی دیکھا کرو، امی نے کہا۔ حد ہے، میں ہی بری ہوں اب خوش۔ میں نے تنگ کر کہا۔ کیا کہہ رہی تھی؟ سفیان کی امی کہہ رہی تھی کہ کل ڈنر ہمارے گھر کر لینا، ساتھ میں منگنی کی تاریخ بھی رکھ دیں گے، امی نے بتایا۔ منگنی کیوں؟ ڈائریکٹ شادی کی تاریخ رکھیں، میں نے کہا۔ میں اب خود انہیں جا کر کہوں کہ آپ میری بیٹی کو جلد یہاں سے لے جاؤ، تمہیں کوئی باتیں سمجھ نہیں آتی سویرا، یہ کام آنن فانن نہیں ہوتے اور نہ ہی ہونے چاہیے۔ کیا
سوچیں گے وہ ہمارے بارے میں؟ اس دن بھی اسد نے کہا تھا کہ لڑکی والے ایسی باتیں کرتے ہوئے اچھے نہیں لگتے۔ انیس سوفسٹک کی سوچ ہے آپ دونوں کی۔ زمانہ بہت آگے نکل چکا ہے، ہمیں کوئی شوق نہیں۔ زمانے نے میک اپ سے اپنا گال لال کیے ہو تو تھپڑ مار کر لے۔ پتہ نہیں کب عقل آئے گی، امی نے غصے سے کہا۔ ایک میں ہی تو بے عقل ہوں، بے عقل رہ گئی ہوں ادھر، میں کہتے ہوئے باہر چلی گئی۔ یہ لڑکی کب سمجھے گی؟ کبھی نہیں، میں نے بھی ڈانٹ کر جواب دیا۔ ہاں تو ٹھیک ہے، جو ہو سو ہو۔ امی اور اسد نے آج رات سفیان کے گھر جانا تھا۔ میں نے سفیان کو فون ملایا، میں اپنے کمرے میں تھی۔ رسمی باتوں کے بعد میں نے اسے کہا، سفیان یہ لوگ ہماری منگنی کرنا چاہ رہے ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ ہماری شادی ہو جائے۔ شادی؟ وہ حیران ہوا۔ کیوں کیا ہوا؟ مجھے اس کا حیران ہونا عجیب لگا۔ یار، شادی کے لیے ابھی گھر والے نہیں مانیں گے، سفیان نے کہا۔ ایک تو تمہارے گھر والے، میں نے سر جھٹکا۔ بعد میں بھی شادی کرنی ہے تو ابھی کیا تکلیف ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اصل میں امی بڑی مشکل سے مانی تھی اس رشتے کے لیے۔ اب اگر ایک دم شادی کا کہہ دوں گا تو ناراض ہی نہ ہو جائے۔ سفیان نے اپنا خدشات ظاہر کیا۔ اس میں ناراض ہونے والی کیا بات ہے آخر؟ میں نے چبا کر الفاظ ادا کیے۔ یار سویرا، نہیں سفیان، تم ان سے کہو منگنی کا کوئی فائدہ نہیں۔ کیا فائدہ ہے آخر؟ سیدھے سادہ شادی ہو جائے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ منگنی کے بعد کا ٹائم پیریڈ مجھے بہت برا لگتا ہے۔ فضول میں لڑکیاں جھگڑتے رہتے ہیں، فضول میں لڑائیاں ہوتی رہتی ہے، فضول میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں۔ تم خود بھی تو میری بات سمجھو۔ میں نے دلیل دی جو کہ بہت ہی فضول تھی۔ بھلا شادی کے بعد لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے؟ سویرا، میں تو سمجھ جاؤں گا، لیکن امی ابو، سفیان، دیکھو میری خوشی اسی میں ہے کہ ہم جلد از جلد شادی کر لیں۔ تم اپنی امی کو بھی سمجھاؤ، میں نے مصلحانہ انداز میں بتایا۔ منگنی پہ پیسے ضائع کرنے سے اچھا ہے ہم شادی پہ پیسے لگائیں۔ بعد میں بھی تو ہمیں شادی کرنی ہی ہے۔ عقل سے کام لو۔ اپنی امی
کو سمجھاؤ۔ دیکھو میں منگنی کے بعد پریشان ہی رہوں گی، مجھے ٹینشن لگی رہے گی۔ تم تو جانتے ہی ہو ہمارے رشتے کے لیے کتنی مشکل سے مانے ہیں یہ لوگ۔ تم سمجھاؤ نہیں، میں نے کہا۔ تم سمجھاؤ انہیں، میں نے کہا۔ اچھا میں بات کر کے دیکھتا ہوں، وہ دھیمے سے بولا۔ صرف بات نہیں کرنی، انہیں خیال کرنا ہے۔ میں نے خود تو بات کرتی اچھا نہیں لگتی، ورنہ میں خود ہی کر لیتی، میں نے کہا۔ نہیں تم بات نہیں کرنا، میں امی کو سمجھاتا ہوں۔ ہاں شاباش، میں نے مذاق کے طور پر کہا۔ سفیان ہنس دیا۔ تو اسے شاباشی دے رہی ہو جیسے میری آسانی ہو۔ تم ایسے شاباشی دے رہی ہو جیسے میری آسانی ہو، سفیان نے کہا۔ ہاں ہو جب تم میری بات مانو گے میں ایسے تمہیں شاباشی دیتی رہوں گی، میں نے ہنس کر کہا۔ اس کے بعد اوٹ پٹانگ باتیں ہوئی اور ہم نے فون بند کر دیا۔ دیکھا میں نے سفیان کو منا لیا تھا کہ وہ اپنی امی اور ابو سے بات کرے، اس کے ابو تو خاصے شریف لگتے ہیں، کچھ نہیں بولیں گے، مگر اس کی امی تو توبہ، ایسی تیز ترار عورت لگتی ہے کہ بس کیا بولوں۔ اب سفیان اپنی امی سے بات کرے گا بلکہ انہیں منائے گا، میں نے اسے کہا ہے۔ وہ میری بات نہیں ٹالے گا، وہ کیسے ٹال سکتا ہے، آخر وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور اچھا ہی ہے۔ ابھی سے اسے پتہ ہو کہ اپنی اور اپنی بیوی کی بات کیسے منوانی ہے۔ ظاہر ہے آگے بھی ایسے بہت سے موقع آئیں گے، اسے اپنے گھر والوں سے بات کرنی پڑے گی۔ میں نہیں چاہتی بعد میں بدمزگی ہو، تو اسی لیے انہیں بھی ابھی سے پتہ ہونا چاہیے کہ سفیان کی نظر میں میری کتنی اہمیت ہے۔ اب ان سب کو مجھے اور سفیان کو ایسے ہی قبول کرنا ہوگا۔ جب میں انہیں قبول کرنے کو تیار ہوں تو انہیں بھی ایسا کرنا چاہیے۔ قبول سے قبول کے کچھ برا